السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحبوبنا ومقصودنا ومنزومنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الرزق الكفاف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تکبیر و تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل اور مالک الملک کی ثنا کے بعد رحمت کائنات سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پر درود اور سلام کے بعد محترم احباب گرامی، ایک دنیا، ایک جہان وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ آپ فرش پر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر ایک چھت ہے، پلر ہیں، باہر روڈز ہیں، دریا اور سمندر ہیں، ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے، افلاک ہیں۔ ایک بہت بڑی دنیا ہے جو ہمیں اپنی نگاہ سے نظر آتی ہے۔
ایک وہ جہان ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس جہان میں بہت کچھ ہے۔ فرشتے ایک پوری مخلوق ہے جن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور وہ موجود ہے۔ جنت موجود ہے، بہت بڑی ہے۔ جہنم موجود ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ خود اللہ کی اپنی ذات موجود ہے، بہت ہی وسیع و عریض، بلند و بالا، عظمتوں والی ہستی ہے۔ ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، آئے تھے، سچے تھے۔ ہم نے کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اتری تھیں، سچ پر مبنی تھیں۔ تقدیر موجود ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا ایک جہان ہے، اس نظر سے اوجھل جہان کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نظر آنے والے ویژول ورلڈ کو آپ یقین سے دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ یقین سے آپ اس جہان پر اعتماد کیجئے اور یقین رکھیے، تب آپ کو ایک ٹائٹل ملتا ہے کہ آپ مؤمن ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ مومن۔ مومن ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا عام ہو گیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو نظر آنے والا جہان ہے، اس کو تو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے۔ اسے کافر بھی کافر کہے گا یہ پنکھا ہے، بلکہ بنایا بھی شاید انہوں نے ہو۔ مسلمان بھی کہے گا یہ جگ اور گلاس ہے، یہ مائک ہے۔ اس دنیا میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ فرق پڑتا ہے اس دنیا سے جو نظر نہیں آتی، جس کا تعارف کرانے کے لیے یہ کتاب اتری ہے، اور اس کے آغاز میں کہا ذالک الکتاب، شک نہ کرنا۔ یہ پکی اور یقینی باتیں ہیں، نظر نہیں آتی لیکن حقیقتیں۔ ان کو مانو گے تو ٹائٹل ملے گا کہ تم مؤمن بنے، تم نے یقین کیا، تم ایمان والے ہو، گویا تم یقین والے ہو۔ یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے غیب کو مانا، یہ مومن ہے، اور یہ بندہ وہ ہے جس نے غیب کے نظام کو نہیں مانا، یہ کافر ہے۔ یہ تقسیم بنائی گئی، یہ میرے اللہ کی ابتدائی تقسیم ہے، اور اسی درجے پر رک کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اس پیمانے میں اپنے آپ کو ضرور ماپیے گا، اس ترازو پہ اپنے آپ کو ضرور تولیے کہ میں کس قدر ایمان کا حامل ہوں۔ میں یہاں پر فتوے لگانے نہیں آیا، میں آپ سے گزارش کروں گا، خود دیکھیں کتنا یقین ہے اللہ پر، کتنا تعارف ہے اللہ کا، کتنا جانتے ہیں آپ فرشتوں کو۔ جنت کے بارے میں اس ذہن سے کب پڑھا کہ اس پر ایمان ضروری تھا، تو اس کی جزیات بھی تو پڑھنا ہوں گی نا۔ تقدیر پر ایمان لازم ہے، کب دو زانو ہو کر مولانا یوسف کے پاس آئے کہ حضرت مجھے تقدیر سمجھائیے، یہ ایمان کا بنیادی پلر ہے، اراکین ایمان کا حصہ ہے تقدیر کو سمجھنا اور ماننا اور اس کو تسلیم کرنا۔ میں الجبرا جانتا ہوں اس لیے کہ نوکری چاہیے تھی، لیکن میں تقدیر نہیں سمجھ پایا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میرے ایمان کی کیفیت، میرے بچوں کے ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات آج کے خطبے میں آپ نظر ثانی کیجئے، اراکین ایمان جو ساتھ ہیں، آپ غور کیجئے کہ ہمارا ان کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، کتنا تعارف ہے ہمیں، اللہ کا، نبیوں کا تعارف کتنا ہے۔ آج کے دور میں آئیڈیلز بدل گئے، وہ جو ہیرو کے نام سے آج کل ہماری انڈسٹریاں کھیل رہی ہیں، وہ جو بدکماش لوگ ہیں جن کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، آپ نے کبھی نبیوں کی زندگیاں پڑھی ہوں، اللہ کی قسم ہیرو کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ ہیرو کہتے کس کو؟ ہیرو ہوتا کیا ہے؟ ایک قوم کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینا، اپنی قوم کے مستقبل پر اپنا حال قربان کر دینا، اسے ہیرو کہتے ہیں۔ اللہ کے ہر نبی نے یہ کام کیا۔ بہرحال یہ جو اراکین ایمان ہیں،
اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ اپنا خود تعارف کرواتے ہیں، میں الجبار ہوں۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 اسماء و صفات ہیں، اس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے 99 نام رکھے ہیں اپنے۔ من احصاها دخل الجنہ، اور اس کا پیغام یہ ہے، صادق المصدوق الامین کی زبانی، اس کا پیغام یہ ہے، من احصاها، جس نے میرا تعارف کمال درجے سے سمجھ لیا اور اس تعارف کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخل الجنہ، میری گارنٹی ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ من احصا، اللہ کا یعنی ایمانیات میں ایک بڑا اہم جزو اللہ کا تعارف، بنیادی تعارف، اس پر اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، دخل الجنہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے 99 ناموں کو یاد کیجئے، ان کو سمجھیے اور ان کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیجئے، نافذ کر لیجئے۔ ان ناموں میں اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتاتے ہیں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قادر ہوں، میں ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں نوالہ تر دیتا ہوں، میں تمہارے اوپر آسمان کی چھت بنانے والا، میں زمین کا فرش بچھانے والا، میں پانی دینے والا، میں روزی دینے والا، انگوریاں دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عنایت کرنے والا، چھین لینے والا، میں ہوں جو عزت دینے والا ہوں، میں ہوں جو ذلت دینے والا ہوں، میں ہوں جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جسے چاہوں دے دوں، جس سے چاہوں واپس لے لوں، میں ہوں جس کے ہاتھ میں اولاد دینے کا اختیار ہے، کبھی بیٹیاں دوں، کبھی بیٹے دوں، کبھی ملا جلا کر دوں، کبھی کچھ نہ دوں۔ اللہ اپنا تعارف قرآن میں بھی، احادیث صحیحہ کی روشنی میں بھی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کی نسبت سے اپنا تعارف کروایا، میں الرزاق ہوں، بہت بہت زیادہ رزق دینے والا، میں المعطی ہوں، نوازنے والا، میں المغنی ہوں، لوگوں تم کو غنی کر دینے والا، امیر بنانے والا، لوگوں سے مستغنی کرنے والا، میں الوہاب ہوں، جو بھی عطا کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، میں خیر الرازقین ہوں، میں رزق جہاں جہاں سے تمہیں آتا ہے سب سے عمدہ میں دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تعارف کرواتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اب ذرا چند لمحوں کے لیے سوچئے، یہ کاروباری علاقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے حوالے سے اپنا جتنا تعارف کروایا ہے، ہم نے اسے کتنا سیکھا، ہم نے اسے کتنا سمجھا ہے۔ وہی بات نہ کہ جی رزاق کو بھول گئے رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ شٹر کھولیں، آپ آفس پہ بیٹھیں، آپ کہیں کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کاروباری اعتبار سے، رزق کے حصول کے اعتبار سے اس اللہ رزاق کو کبھی نہ بھولا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف معاہدے کرنے کے لیے یاد رہتا ہے، ہمیں قرآن بھی تعویذ بنانے کے لیے یاد رہتا ہے، ہمیں اللہ کا تذکرہ محض رسمی یاد رہتا ہے، کبھی اس نے جس انداز سے تعارف پیش کیا ہمیں الا ماشاءاللہ اس طرح سے یاد نہیں رہتا۔ ہم جب تول کرتے ہیں رب بھول جاتے ہیں، ہم جب پیمائش کرتے ہیں رب بھول جاتے ہیں، اب جب کاؤنٹ کرتے ہیں رب بھول جاتے ہیں، ہم جب سٹور کرتے ہیں رب بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب کہتا ہے دینے والا میں ہوں، جو تم سٹور کرتے ہو یہ بھی میرا، جو تم گنتے ہو یہ بھی میرا، جو تولتے ہو یہ بھی میرا، تم بھی میرے۔ تمہاری صلاحیت، انسان کماتا کیسے؟ انسان کیسے کماتا ہے آپ جانتے ہیں؟ یا تو اپنے ذہن سے کوئی اچھے آئیڈیاز لے آیا، ارننگ ہو گئی، یا پھر اس نے جسم سے مشقت کی، ارننگ ہو گئی، زمین سے اگا لیا، ارننگ ہو گئی۔ بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ تمہارا ذہن جو کماتا ہے، بھائی پیدا تو میں نے کیا ہے، اس لیے تمہارے اس رزق کا مالک میں ہوں۔ یہ جو جسم نے کمایا ہے، یہ جسم بھی میرا پیدا کردہ ہے، میرا پیدا کردہ ہے، اس لیے مالک میں ہوں اس رزق کا۔ یہ جو زمین جس سے تم اگاتے اور میں کرتے پھرتے ہو،
اس زمین کا مالک بھی میں ہوں، اس میں پانی لگا اس کا مالک میں ہوں، انگوری میں سے انگور نکالنے والا میں ہوں، اس لیے رزق تو میرا ہوا، تم کب مالک بن گئے؟ وہ یوں بات کرتا ہے، وہ یوں تعارف کرواتا ہے اپنا، وہ کہتا ہے اصل مالک ہوں ہی میں، بھئی تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ اور پھر جب میں نے اپنے دیے ہوئے میں سے 2.5% مانگا تھا، تمہارے ماتھے پر شکنیں آنے لگ گئی، تمہارے ماتھے پر بل آنے لگ گئے کہ دیکھو جی میں اتنا سارا دے دوں گا میرا کیا بنے گا؟ تم یہ نہیں سوچتے 97.5 دینے والا کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا، اس کی عطا پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے حکم پر اسی کے مال سے دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی ہے، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ وہ ہیں، الفاظ کا صحیح سادہ ترجمہ لغوی اعتبار سے یہ ہے هو الذی، وہ ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تھا۔ موتی مسجد میں آنے والے کراچی کے غیور مسلمانوں، جس نے تمہارے لیے زمین میں گنجائش پیدا کی تھی، وہ ہے، اس میں بھی اس کا تعارف ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پھیل جاؤ زمین میں، اخذ کرو اپنے لیے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق میں سے کھاؤ، احسان کر رہا ہے تم پر۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مت بھولنا واپس میرے پاس آنا ہے، کھاؤ اس کا، لیکن یہ نہ بھولنا کہ لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا۔ اور پھر ایک اور حدیث قرآن مجید کی آیا ہی سنیے، فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ربی، جو میرا رب ہے نا، ان لوگوں کو، مکے کے مدینے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر جن کو تعارف کامل نہیں ہے، ان کو تعارف دیجئے کہ جو میرا رب ہے نا، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، جس بندے کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تھوڑا کر دیتا ہے۔ مشقت بہت سے لوگ کرتے ہیں، آمدن سب کی برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کوئی ذہنی فالٹ نہیں، جسمانی فالٹ نہیں، بائی برتھ ایشو نہیں، اس نے تقسیم کی ہے۔ ہم نے دیکھا بعض انگوٹھا چھاپ ارب پتی ہوتے ہیں، اور بعض پڑھے لکھے ان کے نوکر اور ان کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ تقسیم کر دی۔ وہ حسن دیکھ کر نہیں دیتا، وہ صلاحیتیں دیکھ کر نہیں دیتا، وہ نسب دیکھ کر نہیں دیتا، وہ علاقہ دیکھ کر نہیں نوازتا ہے، وہ زبان دیکھ کر، وہ ملک دیکھ کر نہیں دیتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے، اس نے اپنے انداز سے بانٹا ہے۔ تمہارا فرض یہ تھا کہ اس کی رضا پر راضی رہو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، بات بڑھ نہ جائے، تیسری ایک اور آیا مبارکہ سنیے۔ آج جمعہ ہے، جمعے کے لیے آتے ہوئے حکم ربانی جو ہمیں سب سے پہلے ملا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یاد رکھیے گا، رزق میں وسعت کے دو طریقے، رزق کو لینے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے، ایک محنت ہے جسمانی، اس کے لیے اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اور ایک رزق کی وسعت کا طریقہ جو آج آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ روحانی ہے، دینی ہے۔ اگر آپ اس پیٹرن پر چلیں گے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے رزق کا مالک میں ہوں، میں تمہارا رزق بڑھا دیتا ہوں، وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ بڑے اتھینٹک سورسز سے آیا ہے، ایسے ہی نہیں آ گیا۔ آسمان سے یہ وعدہ
حضرت سیدنا جبریل امی کے ہاتھوں آیا، امانت دار تھے۔ زمین پر یہ وعدہ جب پہنچا تو قلب محمد اس کا پہلا مرکز تھا، صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقدس ہستی نے اپنے خاص شاگردوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا بغیر کسی زبر زیر کے فرق سے، اور پیغام یہ ہے کہ مالک جو رزق دینے والا ہے وہ رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اس کے کچھ اسلوب ابھی میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ آیا سنیے، فرمایا تم عبادت میں مصروف تھے اور جمعہ کا دن تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اب اذان ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اذان ہو گئی۔ اذان کا مطلب ہے پکار، ندا۔ یہ لاؤڈ سپیکر تو اب ہے نا، مسجد سے، مینارے سے آواز کانوں سے ٹکرائی کہ رب نے بلایا ہے۔ یہ اصل معنی ہے اذان کا، نودی للصلاۃ کا اصل مطلب یہ، آواز آئی کہ اللہ بلاتا ہے، یہ جو رزق مارے ہو نا، یہ دینے والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب یہ پیغام پہنچے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر چھوڑ دو دکان کو، کھڑے ہوئے گاہکوں سے معذرت کر لو، پھر تم سب کچھ چھوڑ دو، ہوتی ہوئی ڈیل روک دو، فَاسْعَوْا، دوڑو۔ یہ لفظ ہیں، شیخ آپ کو اس کا ترجمہ بہترین بتا سکتے۔ فَاسْعَوْا، یہ جو صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم اس میں کچھ تھوڑا سا دوڑتے ہیں، اسی لیے سعی کہتے ہیں۔ فَاسْعَوْا، دوڑو، چل کر نہیں، یعنی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر آ جاؤ اللہ کی طرف۔ کیوں کہ جب دینے والا پکارتا ہے تو پھر خالق نے جب، رزاق نے جب پکار لیا ہے تو مخلوق اور رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے حق یہی بنتا ہے کہ رزاق کی سنی جائے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب کاروبار چھوڑ دو، اب کاروبار چھوڑ دو، اللہ کا پیغام آیا۔ یہاں سے ایک رقیق پہلا نقطہ کہ جب دو چیزیں سامنے آ جائیں، رزق اور رزاق، تو کس کو ترجیح دینی ہے؟ کس، اونچی آواز سے، کس کو ترجیح دینی ہے؟ رزاق کو ترجیح دینی ہے، رزق دینے والے کو ترجیح دینی ہے۔ یہ اللہ کا یہاں پیغام تھا اور یہ ہفتہ وارانہ تربیت ہے۔ اللہ ہمیں کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزو، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس جبریل آئے، اور حضرت جبریل امین آ کر نبی علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ان روح القدس نفس فی روعی، جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور اللہ کا پیغام کیا ڈالا؟ پیغام یہ تھا کہ اللہ کہتے ہیں اپنی امت کو خبر دیجئے، ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها۔ اچھا بھائی، آج کے سارے خطبے میں بھلے سب کچھ بلا دیجئے گا، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یہ بات نہ بھلائیے گا، یہ ایک پیغام ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها۔ اے اللہ کے رسول، پیغام دے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کا رزق لکھ دیا تھا، اور وعدہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کر لیتا اس وقت تک میں بندے کو موت نہیں دوں گا، اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، آپ شاپ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ حلال ہے، ایک ذریعہ حرام ہے۔ حرام ذرا قریب قریب اور تھوڑا سا اچھا اور زیادہ فیل ہو رہا ہے، اور حرام تھوڑا سا دور، مشکل اور کم محسوس ہوتا ہے نا، ہوتا تو یہی ہے بھائی۔ اب دیکھیں، جس بندے کا اس حدیث پر ایمان ہے کہ مجھے جو لکھ دیا گیا اس سے کم ہو سکتا، میری قسمت میں اگر 20 کروڑ روپیہ ہے، میں 19 کروڑ 99 لاکھ پر مر سکتا، بولے ذرا، مر سکتا؟ وعدہ ہے اللہ کا،
اب جس بندے کا اس بات پر، اس تقدیر پر ایمان ہے نا، وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا میں حلال کو منتخب کروں گا، میں حرام کو منتخب نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ دینا مجھے اتنا ہی ہے جو میرا بنتا ہے۔ یہ صرف آزمائش تھی، یہ صرف آزمائش تھی۔ یہ شیطان ہے جو حرام کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جو میری رالیں ٹپک رہی ہیں نا، یہ شیطان کی توجہ دلانے کی وجہ سے ہیں۔ جو حرام کی رغبت بنی ہوئی ہے، اس میں جو قربت بڑھ رہی ہے، یہ شیطانیت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا تھا کہ ایک لمسم اماؤنٹ ہے جو مجھے ملنے والی ہے، وہ دونوں ذرائع سے برابر ملنی ہے۔ حرام کھاؤں گا تب بھی 20 کروڑ ہے، حلال کھاؤں گا تب بھی 20 کروڑ ہے۔ میں اب حرام کو نہیں منتخب کرنے والا، میں حلال کا انتخاب کرنے والا ہوں۔ یہ چاہے اچھا لگتا ہے، لیکن جو حلال ہے مجھے چونکہ رب پر یقین ہے، اس لیے اس کا انتخاب کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والا ہوں۔ یہاں فرق پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو حرام اور حلال کا فرق ہے نا، یہ مسلمانوں میں ہی ہے۔ کافر کے لیے 100 کا نوٹ 100 کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو حلال کھا، تیرا 100 کا 100 کا نہیں رہنے دوں گا، اس میں برکت شامل کروں گا، اس میں خیر ڈالوں گا۔ 100 کا نوٹ ہے تو رنگ لال ہی، اس کا بھی ہے تمہارے ہمسائے کا بھی لال ہی جس نے حرام سے کمایا تھا، لیکن جو حلال کا کمایا ہوا ہے اس میں اب میری برکت شامل ہے۔ تو نے شیطان کو ٹھکرا دیا، تو نے رحمان کو مان لیا، اب اس کا ریوارڈ دنیا میں یہ ہے، اس 100 میں ایسی برکت ڈالوں گا ہزاروں سے اوپر چلا جائے۔ وعدہ ہے اس کا، وعدہ ہے اس کا۔ اور یہ برکت جو ہے نا، یہ بڑا ایک خاص نظام ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا اس پہ بات کریں گے۔ شیخ سے پوچھیں آپ برکت کیا ہوتی، برکت ہوتی کیا ہے؟ تھوڑے کو اتنا بڑا، آپ جانتے ہیں ایسے 10 15 20 سال اپنے بڑے بزرگوں کو یاد کر لیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پورا پورا ٹبر پلتا تھا کہ نہیں پلتا تھا؟ سارا گھر کما رہا ہے آج، برکت اٹھ گئی میرے اللہ کی۔ بھائی تم سود خور بن گئے ہو ساری قوم، تم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے جرم کو، اب تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں، تو برکتیں تو اٹھتی چلی جائیں گی۔ اس کا ایک نظام ہے میرے بھائیوں، شیخ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ میں جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، بائی چوائس حلال کا انتخاب کیجئے، بائی چوائس حرام کو ٹھکرا دیجئے۔ یہ ایک کام، یہ ایک فیصلہ، یہ ایک ڈیسیژن آپ کی نسلوں تک اس کا اثر قائم رہے، نسلوں تک حلال کا اثر رہتا ہے، اور جی ہاں نسلوں تک حرام کا اثر بھی رہتا ہے۔ یہ دو باتیں بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کی ہی توفیق دے اور حرام سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معصيته۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس نے ناجائز ذرائع سے کمانا شروع کیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بہت زیادہ مل گیا، بڑا آگے جا رہا ہے، وہ فکرز بہت بڑھ گئے ہیں اس کے دولت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرْ، اس بندے کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو روک لے۔ یہ داناؤں کے دانا کی بات ہے بھائی، دل میں جگہ دینا۔ ایک بندہ، 2 بھائی تھے، ایک بہت اوپر جا رہا ہے، ایک بس سلولی، بس گزران چل رہی ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرْ، یہ جو سلو چل رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو سمجھائے، رک جا، بچ جا، ٹھہر جا۔ الفاظ کا ترجمہ ہے فَلْيَحْذَرْ، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ وہ جو اوپر جا رہا ہے نا بڑی تیزی سے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ نہ صحیح، اگلی نسل صحیح، اور مالک کبھی معاف نہیں کرتا، میں بتاؤں، آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت زندگی کے سکون چھین لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یا ابن آدم
اے آدم کے بیٹے، یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے نا، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، تو اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنی مصروف کاروباری دیگر زندگی سے کھینچ کر وقت نکال، کھینچ کر، تفرغ صیغہ ایسا ہے، اس کے علاوہ ترجمہ سمجھ نہیں آتا، اپنی مصروف زندگی سے میرے لیے، بھئی عبادت کیا اللہ کی روزانہ میں 5 وقت کا نماز پڑھنا عبادت ہے نا، اسی لیے عصر کی نماز کی اہمیت ہے، چل چلاؤ تیز ہوتا ہے نا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے میری پکار پر کھینچ کر وقت نکال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا خوبصورت دور تھا، ان بنیادی باتوں پر، اس بنیادی ایمان پر ان کا یقین تھا۔ اللہ کی قسم ہے، آپ اس منظر اس زمانے کی حالت سوچیں، سنا ہے بار بار آپ نے کہ لوگ جب مسجد میں اذان ہوتی تھی اپنی دکانیں کھلی چھوڑ جاتے تھے، نہ گاہک چھوٹتا تھا نہ چوری ہوتی تھی۔ ایمان تھا، ایسا ایمان اللہ کی ذات پر، ایسا ایمان، کیا خوبصورت ایمان کا مظہر تھا وہ زمانہ کہ جب چور یا کوئی اور مجرم، کوئی مجرم چوری کر لیتا ہے، کوئی مجرم جرم کر لیتا ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو اور صحابہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ مجرم آ کر عدالت میں منتیں کرتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے یہیں قتل کر دیں۔ غیب پر یقین دیکھیں، پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی تمہید پر واپس آ رہا ہوں، غیب پر یقین دیکھیں ان لوگوں کا، ایسے ہی دنیا کا غلبہ نہیں ملا تھا، کوئی بات تھی اندر، جو اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ جنہوں نے سچا ایمان لایا، جن کا کامل مضبوط ایمان ہوا، وعاملوا الصالحات، اور پھر اس ایمان کا ان کی زندگی سے اظہار ہوتا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں اقتدار بھی نصیب کرے، اور بہت سی نعمتیں تو ہیں ہی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے اوپر ایمان لانے والے بندوں کو ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، میرے بھائیوں بات دوسری طرف نہ نکل جائے، اس ایمان کے ساتھ اس بات کو سنیے، اس مضبوط اللہ پر ایمان، کیوں جی اللہ پہ ایمان ہے نا ماشاءاللہ، اس کا تعارف پورا ہم کریں گے بعد میں، لیکن اس ذوق سے سنیے گا۔ کہا تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے نا اپنی زندگی سے کھینچ کر وقت نکال، میرے 2 بڑے وعدے ہیں، پہلے وعدے کے 2 حصے، دوسرے وعدے کے 2 حصے۔ میرا وعدہ یہ ہے املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو امیر کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن دل کے بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں، جیبیں بہت بڑی، دل بہت چھوٹے۔ بھئی دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں؟ املأ قلبک غنا، میں تیرا دل بہت بڑا کر دوں گا، غنا سے مستغنی کر دوں گا، دنیا سے امیر کر دوں گا ایک معنی میں۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تیری زندگی میں کبھی فقیری نہیں آنے دوں گا۔ کس کا وعدہ ہے؟ ابھی اب کراچی والے دوستو، ہمیں پنجابیوں کو عادت ہے بات کرنے کی، یہ کس کا وعدہ ہے؟ رزاق کا۔ کس کا وعدہ ہے؟ رزاق کا۔ املأ قلبک غنا واسد فقرک، میں تیری فقیری ختم کر دوں، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ املأ یدک شغلا، مصروف زندگی میں تو مصروف رہا، میری ندا آتی رہی، تو نے کان نہ دھرے، اللہ فرماتے ہیں املأ یدک شغلا، میں تجھے ایسا مصروف کروں گا تیرے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت باقی نہیں بچے گا۔
ولم اسد فقرک، اور پھر تیری زندگی سے میں کبھی غریبی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا، ماہانہ 8-10 کروڑ سے اوپر تھا، کیسا چل رہا ہے؟ بس گزارا مزارا ہے، میں تیری فقیری ختم نہیں ہونے دوں گا۔ فگر سے کبھی انسان امیر نہیں ہوتا، امیر دل سے شروع ہوتا ہے اور زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال بھائیوں، اپنی گفتگو کے اختتام پر عموماً اپنی گفتگوؤں میں میں ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے آج موضوع کی مناسبت سے سورۃ التکاثر کا ترجمہ سمجھ لیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کی نا، اس میں یہی باتیں شامل تھیں۔ اب ذرا غور سے اسی دل سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اے میرے بندے تجھے مجھ سے زیادہ مال کی ہوس نے اور زیادہ اس ہوس نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا۔ شکوہ سمجھ لیں بھائی، یا پھر اس پیپر کو امتحانوں میں پہلے ہی لوگوں میں عیاں کرنا سمجھ لیں۔ بس ذرا غور سے سنیے اور اپنی ذات پر غور کیجیے گا۔ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، میرے بھائی بزرگ آپ تشریف فرما ہے، دل سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں، شکوہ ہے، الہاکم التکاثر، تجھے مجھ سے اور کی طلب اور ہوس نے غافل کر دیا ہے، اور یہ ہوس قائم رہے گی حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی تیرا پیٹ بھرے گی۔ یہ پیٹ جو ہے یہ تجھے مجھ سے غافل کر گیا۔ تجھے میں نے محبت سے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، تیرے لیے اعلیٰ ترین ضیافت جنت تھی، لیکن تو دیکھ ایک چھوٹے سے خالی خانے پیٹ کو بھرتے بھرتے مجھ سے دور ہو گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون۔ اللہ کا انداز دیکھیے گا، کلا سوف تعلمون، اے مر کر میرے تک آنے والے غافل، ہائے کاش کہ تو اپنی زندگی میں جان لیتا، ہائے کاش کہ تو اپنی زندگی میں سمجھ جاتا۔ کلا سوف تعلمون، اور پھر فرمایا ثم، پھر کہتا ہوں، کلا سوف تعلمون، ہائے کاش کہ تو اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں کھول لیتا۔ تو اس ظاہری زندگی میں ایسا کھپ گیا، تجھے باطنی دنیا نظر ہی نہ آئی، تجھے اس غیب کے نظام سے ایسی غفلت ہوئی، تجھے میں بھول گیا، میرا نظام بھول گیا، میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھول گیا۔ اے مومن، اے ایمان کے دعوے دار، تجھے میں بھول گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے مومن کا کیا کہیے، ایک دوسرے کو کافر 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 سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، کبھی اپنے اندر کے مومن کو بھی دیکھیے تو صحیح آنکھوں سے۔ اور میں اکثر اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں نا آئینہ سامنے رکھا کریں، اکیلے بیٹھ کر خاص لمحوں میں شیشے میں اپنی نگاہ دیکھا کریں، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کریں۔ اللہ کی قسم ہے، چند لمحوں میں اپنی اوقات سمجھ آ جاتی، نہیں ڈلتی آنکھوں میں آنکھیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو دیکھتے، لوگوں کے گریبان کھول کھول کر دیکھنے کی عادت ہے ہمیں، چند لمحوں کے لیے اپنے بھی 2-3 بٹن کھولیے گا۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش کہ تمہیں یقین آ جاتا اس علم کا جو غیب کے نظام کا تجھے محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ او بھلے انسان، یہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، غیب کا بہت بڑا نظام ہے۔ مولانا یہاں پر حدیثیں پیش کرتے رہے، تو کھجلیاں کرتا رہا، تو سوتا رہا، تجھے غفلت سے نیند ہی نہیں ختم ہوئی ہے۔ ہائے کاش
کہ تو علم یقین حاصل کر لیتا، تجھے یقین آ جاتا میں ہوں، جنت ہے، حشر ہوگا، تقدیر موجود ہے، حساب ہونا ہے، کاش کہ تجھے یقین آ جاتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ ایک مرتبہ ضرور بضرور تو نے جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا، کاش تجھے زندگی میں اس بات کا یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بندے کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ جہنم دکھائی جائے گی، اور یہ جہنم میں جانا اس نے تو دیکھنی ہی دیکھنی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہر نے ایک نے ایک مرتبہ ضرور بضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم یقین سے دیکھو گے، پھر تمہیں یقین آئے گا کہ جی ہاں حضرت محمد سچ فرماتے تھے، حضرت مولانا یوسف بالکل درست کہتے تھے، ایک بہت بڑا نظام ہے تو غفلت میں چھوٹی سی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی زندگی کا سودا کر، میں کتنے گھاٹے کا بندہ ہوں۔ اس وقت تمہیں یقین آئے گا جب تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بضرور ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صرف حلال کی ہی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حرام سے محفوظ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کے انتخاب اور حرام کے ترک کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوہ ان الحمد للہ رب